آپ جلسہ سنتے ہیں 45 منٹ دماغ کام کرتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، لیکن یہ جلسے کی برکت ہے، مدرسے کی کرامت ہے، علماء کی عظمت ہے کہ آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ تیرے لہو مجھ کو رلاتی ہے، جوانوں کی تناسانی، عمارت کیا شکوہ ہے، خسروی بھی ہو تو کیا نظور حیدری تجھ میں، نہ استغناء سلمانی، تو بدیالاتے پیر بھرے جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا، قذاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، دھن دولت نہ تیر پوتا کیا، دھن دولت نہ تیر پوتا کیا، ایک کنبا کام نہ آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا۔ جلسہ بڑا خوبصورت جلدی سے نکل گیا، دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حوصلے پر زندہ ہے، انشاءاللہ دعا تک آپ کے حوصلے تک یہ باقی رہے گا۔ آپ حوصلہ دکھاتے ہیں، ہمارا ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اپنا قصور ہوگا الزام دوسرے کے سر رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب ناظم جلسہ ہی غلطی کر رہے ہیں تو ہوما شما کی کیا خیر، آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے، ارے بھائی آپ کو جلدی سے سیٹنگ کر کے مکمل ہو جائیے، بیٹھ جائیے جلدی سے بیٹھ جائیے۔ بہت خوبصورت جلسہ جلدی سے نکل رہا ہے، دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دل میرا خوش ہو گیا، آپ بہترین میزبان ثابت ہوئے، آپ نے سننے کا واقعی حق ادا کر دیا۔ رات کے 12 بج چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ چند سوال میں پیغام شروع ہو رہا ہے۔ عورت کب خوبصورت ہوتی ہے؟ اولاد کب خوبصورت ہوتی ہے؟ دولت کب خوبصورت ہوتی ہے؟ شہرت کب خوبصورت ہوتی ہے؟ اور آخری سوال، مسلمان کب خوبصورت ہوتا ہے؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت سوال، جواب کو مکمل کر کے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت کب خوبصورت ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر شرم و حیا رہتی ہے تو عورت خوبصورت رہتی ہے، جب شرم و حیا عورت کے اندر سے نکل جاتی ہے تو عورت خوبصورت نہیں رہتی۔ اولاد کب خوبصورت ہوتی ہے؟ جب اولاد نافرمان نہ ہو، نیک ہو تو اولاد خوبصورت ہوتی ہے۔ دولت کب خوبصورت ہوتی ہے؟ جب دولت میں نیت صاف ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہے تو دولت خوبصورت ہوتی ہے۔ شہرت کب خوبصورت ہوتی ہے؟ جب آدمی سر نہ اٹھائے، سر جھکائے، تکبر نہ کرے تو شہرت ٹھیک ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ مسلمان جو ہم آپ بیٹھے ہیں، یہ کب خوبصورت ہوتا ہے؟ جب خدا کی عبادت پر، رسول کی اطاعت پر کھڑا ہوتا ہے تو مسلمان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوتا۔ آپ جا کر کے وعدہ کیجئے، جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عیسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی ہے کھلی،
راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. پہلا پیغام صرف 3 منٹ کا آ رہا ہے اور 3 منٹ میں گزر جائے گا. آنکھ سے پانی ٹپکنے کو آنسو کہتے ہیں. آنسو نمکین ہوتا ہے, میٹھا نہیں ہوتا. یہ راز آپ کو بتاؤں گا. اور اپنی ہتھیلی کی لکیر کو پڑھیے, اس میں کیا لکھا ہوا یہ میں آپ کو اس پیغام میں بتاؤں گا. سننے کے لیے جوش کے ساتھ تیار ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. آج اذان سنیں گے, کل نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہم آپ کو جگہ پکڑا کر کے رہیں گے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. حکیم جان نوح نے موسیٰ علیہ السلام سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, آسمان کمان ہو, زمین ترکش ہو اور مصیبت تیر ہو, چلانے والا خدا ہو اور تیر چلائے خدا کے بندے پر خدا چلائے, وہ بندہ تیر سے مصیبت سے کیسے بچے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لائن میں جواب دیا, جو تیر چلانے والا خدا ہے, خدا کا بندہ اسی سے قریب ہو جائے. تیر سے جو قریب ہوگا اس کو تیر نہیں لگے گا, مصیبت پر تیر نہیں لگے گا, وہی مزہ. جب اللہ سب کچھ کرتا ہے تو بندے کو سزا کیوں ملتی؟ جب شیطان آگ سے بنا ہوا ہے, جہنم میں جائے گا تو آگ کی تکلیف کیسے ہوگی؟ جب خدا نظر نہیں آتا تو خدا پر ایمان لانا کیسے ممکن ہوگا؟ ایک ڈھیلا اٹھایا, سر پر اٹھا کر کے مارا, تینوں سوال کا جواب. ڈھیلے میں چوٹ لگی, چوٹ نظر نہیں آ رہی ہے, پھر کیسے محسوس کر رہے ہو؟ یہ دنیا دیکھ رہے ہو, بغیر اس کے بنانے والے کے دنیا بن نہیں سکتی. اور جب ڈھیلا سے تم بنے, ڈھیلے کی چوٹ تم کو لگی, تو جو شیطان آگ سے بنا ہے, جہنم کی آگ سے اسے ضرور تکلیف ہوگی. اور جب سب کچھ خدا کرتا ہے تو میں نے ڈھیلا مارا, میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو؟ 3 سوال کا جواب ایک جملے میں. ایک ابلیس آیا مسلمان کے پاس, سوال کیا, خدا انصاف کرتا ہے کہ ظلم کرتا ہے؟ جو مرضی میں خدا کے آتا ہے وہ کرتا ہے, جو مرضی میں نہیں آتا وہ نہیں کرتا. خدا ظلم کرتا ہے کہ انصاف کرتا ہے؟ ایک لائن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, خدا نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے, تم کو تمہارے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اس خدا کی مرضی چلے گی, تمہاری مرضی نہیں چلے گی. آنکھ کا آنسو, ارے اللہ کا بندہ کیوں بولتے ہو بھائی؟ خاموشی سے لگاؤ, نہیں اسے خاموش کرو, خاموشی سے لگاؤ. بولنا نہیں ہے, بول تو ہم رہے ہیں, سن یہ رہے, خاموشی سے لگاؤ. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. آنکھ سے آنسو نکلے, آپ اس کو منہ سے لگائیے, آپ کو نمکین معلوم ہوگا. آنکھ کا آنسو منہ میں میٹھا نہیں لگے گا, نمکین معلوم ہوگا. اللہ نے آنکھ کے آنسو کو میٹھا اس لیے نہیں بنایا. اگر آنکھ کا آنسو میٹھا ہوتا تو آنکھ میں زہر پیدا ہوتا, بینائی بھی چلی جاتی, آنکھ بھی چلی جاتی. کتنا بڑا مہربان خدا, آنکھ کے پانی کو اس نے نمکین کر دیا تاکہ بینائی بھی بچی رہے, آنکھ بھی محفوظ رہے. اللہ کا بندہ خاموش کیوں نہیں رہتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن جلسے کو خراب کر دے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. ہاتھ کی لکیر کو آپ دیکھیے, یہ لکیر ہے, اس لکیر میں دیکھیے کیا لکھا ہوا, 81 ہے. دوسرے ہاتھ کی لکیر کو آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, 18. 18 اور 81 کو ملائیے, کتنے کا عدد بنتا ہے؟ 99. اللہ نے اپنے 99 کا عدد آپ کی ہاتھ کی لکیر میں پیوست کر دیا. ایک آدمی ہاتھ چومنے لگا, پوچھنے والے نے پوچھا, یار دوسرے کا ہاتھ چوما جاتا, تم اپنا ہاتھ چوم رہے ہو؟ کہ باپ اگر نہ ہو سامنے, باپ کا خط آتا ہے تو بیٹا چومتا ہے. خدا نظر نہیں آتا, خدا کے 99 نام نظر آ رہے ہیں, اس لیے چوم رہا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے, ہر حال میں خدا کو راضی رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مصیبت میں رب ذوالجلال سے کو یاد کریں گے, اور راحت میں, خوشی میں سسرال کو یاد کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیے کتنے ہوشیار داماد ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زبان و شہادت
دل کے دل اور زبان کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. نبی کی سنت کے حوالے سے دوسرا پیغام تیزی سے نکل. اللہ آپ کو جزائے خیر. کتنا اچھا سن رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے. اللہ اس نسل محبت کو سلامت رکھے. بہت اچھا سن رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یاد رکھیے گا جس آدمی کے سر پر اور جس عورت کے سر پر چوٹی ہوتی ہے اس عورت کے منہ سے بدبو نہیں آتی. جس مرد کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس کے منہ سے بدبو کی بیماری نہیں ہوتی. چہرے پر داڑھی نہیں ہے, عورت کو سر پر چوٹی نہیں ہے, اس کے منہ کی بدبو کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن چہرے پر داڑھی ہے, عورت کے سر پر چوٹی ہے تو منہ کی بدبو نہیں ہوتی. سنت کا کمال دیکھیے کہ ایک آدمی نبی کی سنت کو چہرے پر زندہ کرتا ہے, اللہ ہمیشہ کے لیے اس کی منہ کی بدبو ختم کرتا ہے. ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو اسلام پیش کیا گیا, انہوں نے قبول نہیں. پوچھا گیا آپ اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہا مجھے 80% مسلمان ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا, اس لیے مجھے 80% مسلمان ہندوستان کا مسلمان نظر ہی نہیں آتا, اس کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کرتا. اب دور دیکھیے کہ امبیڈکر صاحب اسلام سے محروم ہوئے. کیوں؟ ہم نے نبی کا چہرہ نہیں بنایا, ہم نے نبی کے بال کو زندہ نہیں کیا, ہم نے نبی کی داڑھی کو زندہ نہیں کیا, ہم نے نبی کا لباس نہیں پہنا, ہم نبی کی سنت سے دور رہے, لوگ اسلام سے دور ہوئے. آپ دیکھ لیجئے یہاں سے لے کر کے پنجاب تک کوئی سکھ آپ کو بغیر پگڑی کے بغیر داڑھی کے نظر نہیں آئے گا. اور سکھ کی تعداد اس ہندوستان میں ایسی ہے جیسے آٹے میں بال, اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی ہے جیسے آسمان پر ستارے. لیکن مسلمان ذلیل ہیں, اور عزت کس کو مل رہی ہے؟ سکھ اور سردار کو مل رہی ہے. مسلمان سے زیادہ جانتے ہیں کیوں؟ سکھ اور سردار نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا, اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا. ہم نے دین اور دھرم کو ٹھوکر مارا, اللہ نے ہمیں ذلت کے ٹھوکروں میں. ایک آدمی بولا حضرت تھانوی کے پاس آ کر کے داڑھی رکھتا ہوں, لوگوں سے ڈر لگتا ہے مذاق اڑائیں گے. لوگوں سے ڈر لگتا ہے داڑھی رکھوں گا مذاق اڑائیں گے. ارے اللہ کا بندہ تو لوگ ہے, لگائی نہیں ہے. لوگوں سے تو لگائی ڈرتی ہے. مردانہ وار اعلان کر دو کہ میں نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں, جس کو جو کہنا ہے. ایک آدمی بولا حضرت جب سڑک پر چڑھتا ہوں چلتا ہوں کنوارا ہوں, لڑکیاں مجھ کو چھیڑتی, کیا کرتا؟ حضرت نے جواب دیا کہ سر پر پگڑی باندھ لو, چہرے پر داڑھی رکھو, اور ہاتھ میں تسبیح لو, قسم کھاتا ہوں ساری لڑکیاں بھاگ جائیں گی, کوئی تم کو چھیڑے گی. یہ سنت کی برکت ہے. انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے بڑا مشکل ہوگا. دوپٹے کی جب ہوا لگے گی تو قبلہ بدل جائے. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو یہ داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. جو محبوب خدا کی دوست تو صورت بناتا ہے, جو محبوب خدا کی دوست تو صورت بناتا ہے, خدا کو بھی پھر اسی اس ادا پہ پیار آتا ہے. میرے سرکار کو ہوگی اذیت ترک سنت پر, بھلا عاشق کبھی محبوب کا دل خود دکھاتا ہے. جو عہد پر
سنت کو، ثواب اس پر یقیناً 100 شہیدوں کا وہ پاتا ہے، ثواب اس پر یقیناً 100 شہیدوں کا وہ پاتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے بالکل صحیح جا رہا، سیدھے بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ابھی تک یہ مکمل بیدار نہیں ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اگر یہ بیدار ہو گئے تو پٹنہ ہمارے ساتھ جائیں گے، اگر بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ کراچی جائیں گے۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت قرآن کے حوالے سے آ رہا ہے، بڑی جلدی میں آ رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری زبان کی رفتار بتا رہی ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ بہت دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں، 45 منٹ دماغ کام کرتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، لیکن یہ جلسے کی برکت ہے، مدرسے کی کرامت ہے، علماء کی عظمت ہے کہ آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکا۔ تیسرا پیغام جلدی سے آ رہا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ہمارا جو دل ہے یہ بائیں طرف ہے، یہ دھڑکتا ہے، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ بھی آپ کو قرآن بتائے گا۔ قرآن کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن اس دل کے اندر ہے تو یہ زندہ ہے، قرآن اس دل سے نکل گیا تو یہ مردہ ہے، زندہ نہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاتا۔ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی دعا ہونے والی ہے، اور آپ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ دعا کے بعد ہی ہم لوگ جائیں گے، جلسہ نکل گیا، اب صرف دعا باقی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دعا کے بعد جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں یہ بھی قرآن بتائے۔ قرآن پر عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے تو گارنٹی ہے دعا قبول ہو رہی ہے۔ کچھ دعا کا ثمرہ یہاں مل رہا ہے، کچھ آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے، اور اگر دل سے قرآن نکل گیا تو ہماری دعا قبول ہو بھی نہیں رہی ہے نہ کبھی ہو۔ اللہ سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں یہ کیسے پتا چلے گا، یہ بھی قرآن بتائے۔ اگر قرآن سے ہمارا تعلق ہے تو اللہ سے تعلق ہے، اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سائنس بعد میں آئی، قرآن پہلے۔ سائنس آج تک قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکی، یہ پکا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے اس ہندوستان میں جلا دیے گئے۔ قرآن کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کہنے لگے کہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن سیکھا، دوسرے کو سکھایا، یہ مدرسے کا صدقہ ہے، مدرسے کے بچوں کا صدقہ ہے کہ قرآن بھی باقی ہے، اسلام بھی باقی ہے اور مسلمان بھی۔ خانقاہ میں سوال ہوا یار، مدرسے کے عالم کو جہاں بھی جاؤ مرغا ملتا ہے کھانے، مرغا کیوں ملتا؟ تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مرغا اس لیے ملتا ہے کہ انہوں نے نفس کو مرغا بنایا، فرما بردار بنایا، اب اس لیے جہاں بھی جاتے ہیں مرغا ملتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتائیں گے، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ اللہ کے رسول نے عالموں کے لیے دعا فرمائی، میرے پروردگار میرے عالم کو ایک زمین پر روزی مت دینا، پوری دنیا میں اس کی روزی پھیلا دو۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی عالموں کے لیے کہ عالموں کو روزی ایک جگہ نہ ملے، میرے مالک پوری دنیا میں اس کی روزی پھیلا دیجئے، عالم میں اس کی روزی، عالم کی روزی عالم میں پھیلا دیجئے، تاکہ جب وہ روزی کھانے کے لیے جائے تو میرا دین اسلام بھی پورے عالم میں پھیلا۔ انشاءاللہ میرا بچہ ڈاکٹر بعد میں بنے گا، پروفیسر بعد میں بنے گا، مدرسے کی پہلے تعلیم لے گا، پہلے مسلمان بنے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔